السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال تعالى في موضع آخر: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع على أهل بيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تعریف جس نے ہمیں اور آپ کو اور سارے جہان کو پیدا فرمایا اور ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے واسطے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بے انتہا خوبصورت بنایا ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی خوبصورتی کے واسطے بے بہا نعمتیں اور بے شمار نعمتوں کا تخلیق فرمایا کہ آج ہم اور آپ اگر دنیا کی کسی بھی نعمت کو دیکھیں اس کا ایک مقام ہے۔ مان لیجئے سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، زمین ہے اور دیگر چیزیں، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر فوت ہو جائے تو یہ دنیا بے نور اور بے رنگ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی زندگی کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ قیمتی اور خوبصورت بنایا ہے۔ تو اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ہمارے ہی واسطے اس دنیا کی تخلیق فرمائی، اور دھیرے دھیرے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑی اللہ رب العالمین نے مہیا فرمایا۔ مان کے چلیے کہ کوئی انسان ہے، اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں کا ان کے اوپر ظہور فرمایا، اور اسی کے ساتھ ان نعمتوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اعضائے جسم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، بے شمار نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ مان لیجئے اس دنیا کو ہم بہت خوبصورت دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری آنکھ نکل گئی تو یہ دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، یہ دنیا بالکل ڈبہ غائب، بات ختم، ایسا مسئلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ایک قیمتی نعمت اولاد دی ہے۔ کم و بیش
دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے وراثت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس دنیا کی آبادی اور اللہ رب العالمین کے بندوں کی تعداد بڑھانے کے لیے یہ سلسلہ اور یہ نظام اللہ رب العالمین نے چلایا۔ تو ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی اعلی اولاد ہیں، اور بھی جو حضرات یہاں موجود نہیں ہیں ان کے گھر میں بھی اولادیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اولاد کو ایک نعمت کے طریقے سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اولاد کو اللہ رب العالمین نے زینت بتایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، اور یہ زینت آگے چل کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر مال کو سامنے رکھا، پھر اولاد کا تذکرہ فرمایا، اور دوسری جگہ میں اللہ رب العالمین نے عورت کو سامنے رکھا، پھر اولاد کا ذکر فرمایا۔ تو اولاد کی قدر اس کو معلوم ہوگا جس کے گھر میں بچے نہیں ہیں، اولاد کی قدر اس کو معلوم ہوگا جن کے گھروں میں کلکاریاں نہیں ہیں، بچے ہنستے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں، بچوں کی جو عادت ہوتی ہے اور عادت کے مطابق ان کے جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ان ایکٹیویٹیز سے جو گھر خالی ہیں ان گھروں میں ان بچوں کی نعمت ہونے کی جو کشش ہے ان کو معلوم ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اولادوں کی شکل میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ہم اور آپ تو ایک عام انسان ہیں، ہم اور آپ عام انسان ہیں، عام جسم ہے ہمارا۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی بچے بہت پسند تھے، اور انبیاء علیہ السلام بھی جو ہے بچوں کے لیے اپنے رب سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر آپ خطبہ دے رہے تھے، تو اسی دوران حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرخ جوڑے میں مسجد میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ ہو اٹھے اور اپنے خطبہ کو روکا اور منبر سے نیچے اترے، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے گلے سے لگایا اور چوما، اور چومنے کے بعد تھوڑی دیر تک ان سے محبت فرمائی، اور اس کے بعد دوبارہ آپ منبر پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد کہا کہ لوگوں سنو، یہ بچے ہمارے مستقبل ہیں، اور یہ بچے جو ہیں یہ اللہ کے جانب سے نعمت ہے۔ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگوں سنو، تمہاری اولادیں، تمہاری جو ہے اولادیں اور تمہاری مال، تمہارے پاس جو ذخیرہ ہے، یہ ذخیرہ اور مال جو ہے یہ فتنہ ہے، فتنہ کا سبب ہے، چنانچہ تم اپنی زندگی کو ذرا سنبھل کر گزارنا۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پاک ذات تھی، آپ پاک تھے، اور آپ کو جو ہے وحی آتی تھی، اور وحی کے ذریعے سے آپ بہت ساری چیز سمجھ جاتے تھے، لیکن امت کو آگاہ کیا کہ تمہاری اولادیں جو ہیں یہ فتنہ ہیں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری
میری جو امت ہے یہ امت آگے چل کے مال کے تلاش میں اور اولاد کی کثرت میں جو ہے گمراہ ہو سکتی ہے اور اولاد کے چکر میں گناہوں میں پھنس سکتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو قرآن کی آیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ تلاوت فرمایا گیا۔ کیا تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، تمہارا مال فتنہ ہے۔ اب نظر اٹھا کے دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی کہ ہم مال کے پیچھے کتنا بھاگ رہے ہیں۔ ہم اولاد کو، جو اولاد نعمت ہے، اس نعمت کی ضد پن پہ، جس اولاد کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نعمت بنایا، اس نعمت، اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے آل اولاد کے چکر میں آ کر جو گناہ اپنی زندگی میں نہیں کرتے، لیکن آل اولاد کے چکر میں آ کے وہ گناہ کر بیٹھتے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ بچے جو ہے وہ نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ مال جو ہے وہ نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ مال اگر حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے اور حلال طریقے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے تو نعمت ہے، لیکن اگر اس کا استعمال حلال طریقے سے نہیں کیا جا رہا ہے یا پھر اس کو حلال طریقے سے کمایا نہیں جا رہا ہے تو جو ہے یہ زحمت ہے، یہ پریشانی کا سبب بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کیا میرے امت کے لوگوں، تم میں کا ہر شخص اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص کو قیامت کے روز اپنے خاندان، اپنے فیملی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے کہا کہ فَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ رَيْعَتِهِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، کہ ہر شخص، ہر مرد جو فیملی کا بڑا ہے وہ اپنے اس کنبے کا، اس خاندان کا جو ہے ذمہ دار ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا منظر سامنے ہوگا، لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، تو جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس طریقے سے امور دینیہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہمارے آل اولاد کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اولادیں دی، ان اولادوں کی تربیت تم نے کیسے کی؟ میں نے تمہیں اولاد دیا اور ان اولاد کے شکر میں تم نے کیا اختیار کیا، کیا راستہ انجام دیا؟ چنانچہ یہ سوالات ہوں گے۔ اس دن انسان جو اپنی آل اولاد کو صحیح تربیت اور پرورش کیے ہوں گے وہ خوش ہوں گے، اور جن کی آل اولاد جو ہے بے راہ ہو گئی ہوگی وہ جو ہے بڑا پچھتائیں گے، ہائے میں نے کیا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اولادیں دی ہیں، یہ اولادیں نعمتیں ہیں، اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ اولادیں جو ہے ہمارے اور آپ کے آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ صرف نعمت کو یاد کر کے آزمائش کو مت بھولیے، اور یا پھر آزمائش کو یاد کر کے اپنے بچوں کو دشمن مت بنائیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے آخری نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت سے آپ آگاہ کر دیجئے، آپ اپنے امت کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ تمہاری جو نسلیں ہیں وہ تمہاری امانتیں ہیں، چنانچہ اس کی پرورش تمہاری ذمہ داری ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے، یعنی اس حدیث کو مسلم نے بھی نقل کیا اور اس حدیث کو بخاری نے بھی نقل کیا۔ تو اس حدیث کے اندر کہا گیا ما من عبد یستریح اللہ لرعیتہ وکأش لرعیتہ، کہ اللہ رب العالمین نے جس شخص کو ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، یعنی جتنے آدمی کا، جتنی اولادوں کا ذمہ دار بنایا اور وہ آدمی اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، اس سے منہ پھیر لے، تو بڑی بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاف کیجئے گا، میں کسی کے دل کو دکھانا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ما حرم علیہ الجنہ، ایسے لوگوں کے اوپر جنت حرام ہے جو اپنی آل اولاد کی پرورش نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری اولادیں جو نعمتیں ہیں ان کی پرورش ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو ان پرورش کا کیا ایک پرایا ہونا چاہیے، اس کا کیا ایک شیڈول ہونا چاہیے، اس کو ہم اور آپ جو ہے اسلام کے نقطۂ نظر سے سمجھتے ہیں۔ اسلام میں اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے پرورش کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اور ہم سوچیں گے یہ بات کیسی ہے کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور اس کی پرورش کی جو ہے حقوق شروع ہو گئے، لازم ہو گئے ہمارے اوپر۔ وہ ایسا کہ جب ہم نکاح کرتے ہیں تو نکاح جو ہے ہم دیندار عورت سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودینها، اور آخر میں کہا فاظفر بذات الدین۔ چار چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم رشتہ داری کرو، کہیں پیغام بھیجو، تو چار چیزوں میں یکسانیت رکھو۔ کفو کیا؟ نمبر ایک کہ جو ہے وہ خوبصورت ہو، نمبر دو اس کا حسب نسب یعنی اس کے دادا دادی نانا نانی شریف ہوں، اچھے خاندان سے ہوں، اور نمبر تین میں کہا کہ مال کا بھی کفو ہونا چاہیے۔ مال کا کفو کیوں؟ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا مال کا کفو کیوں بھائی؟ اسلام میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں کہ مالدار اور غریب اور امیر۔ تو مال کا کفو یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ کی لڑکی کی شادی کسی غریب کے بچے سے کرا دی جائے تو 99% یہ چانسز ہے کہ وہ نہ رہ سکے، کیونکہ اس کی پرورش بادشاہ کے گھر میں ہوئی ہے، اس کو اچھا پہننا، اچھا کھانا، ہر چیز اچھے کی اس کو جو ہے عادت ہے، اور کسی فقیر کے یہاں جائے گی تو کیا کھائے گی؟ تو اس کو میچ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے اندر بھی کفو کا اہتمام کرو، لیکن یہ تینوں چیزیں فروعی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بولتا ہے میں فقیر کی بیٹی سے شادی کروں گا، کرو، اسلام روکتا نہیں۔ لیکن جو چوتھی چیز ہے وہ ضروری ہے، فاظفر بذات الدین، کہ دین کو سامنے رکھ کر دینداری کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح کرو۔ اگر دین کو سامنے رکھتے ہوئے تم نکاح کرو گے تو بیوی بھی دیندار ہوگی، تم بھی دیندار رہو گے، اور آنے والی نسل بھی جو ہے وہ دیندار بنے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے یہ چوتھے قسم کے اوپر زیادہ زور دیا گیا۔ اب آگے جب ہم دیندار اولاد کے لیے دیندار بیویاں لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ماحول بھی اچھے بنیں گے۔ اسی کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو ان کے پاس ایک بدو آیا اپنے بیٹے کو لے کر اور کہا کہ امیر المومنین میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا۔
تو حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ بولے کیا بات ہے بھائی؟ کہا میرے بیٹے نے مجھ سے جو ہے درکنار اختیار کیا ہے، وہ ہم سے دور رہ رہا ہے، تو آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو ادھر سے بیٹے نے کہا امیر المومنین میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ امیر المومنین میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے والد کے تعلق سے جو بھی سوال کریں اس سے پہلے میرے بارے میں آپ ان سے سوال کریں۔ بولے کیا سوال ہے؟ بولو کہ میرے والد کے اوپر میرے کیا کیا حقوق ہے۔ تو لڑکے کے باپ نے کہا میں پہلے یہ سوال دیا ہوں، لہذا میرے سوال کا جواب پہلے آنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے بیٹے کا سوال کا جواب میں پہلے دوں گا، اس لیے کہ اس کے سوالوں میں اور اس کے جوابوں میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بولے جو پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اچھا امیر المومنین، ایک بچے کا اپنے باپ کے اوپر کیا حق ہے؟ بولے پہلا حق یہ ہے کہ جو ہے جب وہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی جو ہے اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی پرورش کی جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ علم دین سے اس کو جو ہے مزین کیا جائے۔ کہا امیر المومنین میرے والد محترم نے ان تینوں میں سے کسی کام کو انجام نہیں دیا۔ کہا میرا نام گبریلا رکھا، گبریلا کہتے گوبر میں جو بیل ٹٹی کرتی ہے اس کو گوبر کہتے ہیں، اس گوبر میں جو کیڑا ہوتا ہے اس کیڑے کے نام کا اپنی اولاد کو نام دیا، اور دینی تعلیم نہیں دی، اور معاشرے کے اندر جو حقوق اس کو ملنے چاہیے وہ حقوق نہ ملے۔ چنانچہ بیٹے نے جو ہے اپنے باپ کے اوپر مقدمہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ اپنی اولاد کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو کہا امیر المومنین میری بیوی جو ہے وہ دیندار نہیں تھی بلکہ نصرانی تھی، میں محبت کر کے اس کے ساتھ جو ہے نکاح کر لیا، چنانچہ اس کی وجہ سے یہ تمام اعمال ہوئے، بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ تمام کہانیاں سنانے کے بعد حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھو مسلمان نفس کی خواہشات کے پیچھے کبھی نہیں پڑتا، چنانچہ ایمان کی چاشنی ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو ہماری ایمان کی حلاوت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم حرام کاری سے دور رہیں، اور چھوٹی سے لے کر بڑی اور بڑی سے لے کر چھوٹی ہر چیز کا دھیان رکھیں۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری چیز ہے، ایک نمبر ہو گیا کہ آدمی اگر دیندار بچہ چاہتا ہے تو سب سے پہلے دیندار عورت سے نکاح کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد جو ہے نیک صالح اولاد کے لیے دعا کرے، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے گا تو اللہ ضرور نیک صالح اولاد دیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کا یہی سنت رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 13ویں پارے میں سورہ رات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان کا قصہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب مجھے اور میرے بچے کو نیک صالح اعمال کرنے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اسی طریقے سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے ہمارے رب ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔
چنانچہ یہ انبیاء علیہِسسلام کے جانب سے جو ہے ایک ایسا کیا ہوا عمل ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، اور جو ہے انبیاء علیہِسسلام کو نیک صالح اولادیں عطا فرمائیں۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ ہم اللہ سے مانگے کہ ہماری اولادیں نیک صالح ہوں، اور نیک صالح اولاد اگر ہمیں اللہ رب العطا فرمائیں گے تو یہ نعمت سے کم نہیں ہے میرے بزرگوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نیک صالح اولاد نہ ہو تو آپ بے چین ہو جائیں گے، آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی، آپ کو سکون نہ ملے گا۔ چنانچہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ دعا دیتے ہیں، بہت ساری عورتیں بھی دعا دیتی ہیں، چاند سا بچہ پیدا ہو، چاند سا بچہ پیدا ہو، یہ دعا درست نہیں ہے۔ یہ دعا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک صالح اولاد دے۔ چاند سا بچہ کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورت بچہ پیدا ہو۔ اگر خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے ادب نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، کیا چاٹو گے اس کو لے کے؟ چاٹ تو نہیں سکتے نا۔ لہذا نیک صالح اولاد کی دعا کیجئے، چاند سا بچے کے لیے دعا مت کیجئے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کالے کلوٹے تھے، اور ابو لہب، اصل میں لہب کے معنی آتے ہیں تیز آنکھوں والا، اور سفید جسم والے انسان کو لہب کہا جاتا ہے۔ تو ابو لہب ان کے بیٹے میں سے کسی کا نام نہیں تھا، وہ ان کے بیٹوں کا نام نہیں ہے لہب، اس کی صفت کے اوپر اس کو ابو لہب کہا گیا۔ چنانچہ جب ابو لہب اور بلال حبشی دونوں میں موازنہ آپ کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ابو لہب جو ہے وہ اس کی جسامت اور اس کا جسم اور اس کی بناوٹ جو ہے بڑی عجیب و غریب تھی، اور بڑا خوبصورت انسان تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا۔ اس کے اوپر جو ہے قرآن کی آیت نازل ہو گئی اس کے تعلق سے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ ما کسب۔ لہذا ابو لہب کے بارے میں جو واقعہ ہے ادھر میں نہیں جا رہا۔ دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیسی بناوٹ تھی جسم کی؟ کالے کلوٹے، ہونٹ جو ہے موٹے موٹے، اور جسم کا چمڑا جو ہے موٹا، کوئی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا کہ حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا کہ بلال حبشی آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں اور آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ بلال کون سا عمل ہے کہ تم جو ہے میرے آگے آگے جنت میں چل رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، بس وضو ٹوٹا، جو ہے وضو بنایا، 2 رکعت نماز ادا کی، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ تو خوبصورت بچہ نہیں، خوبصیرت بچے کی ضرورت ہے، اور خوبصورت جب بچہ پیدا ہوگا اور ساتھ میں اگر خوبصیرت بھی ہو تو سونے پہ سہاگا، اچھی بات ہے۔ لیکن اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیا؟ جب بچہ پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، تو اب آگے کیا ہے؟ بچے کا اسلامی طریقے پہ ہم استقبال کریں، بچے کا اسلامی طریقے سے استقبال کریں۔ اور اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو ایک کان میں آذان اور دوسرے کان میں اقامت، جو عام طور سے ہم لوگ سبھی لوگ کرتے ہیں، لیکن حضور کی ایک سنت اور بھی ہے اس کے علاوہ، وہ کیا؟ گھٹی دینا، یعنی کھجور یا چھہاڑے کو اپنے منہ میں لے کر کسی بزرگ اور شریف انسان کے ذریعے سے اس کو چبانے کے بعد تھوڑا اس بچے کے منہ میں ڈالنا،
یہ سنت ہے حضور کی۔ تو جب ہم بچہ پیدا ہونے کے بعد اسلامی استقبال کریں گے تو جو ہے اس سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بچے کو جو ہے دیندار بنائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد جو ہے جب 7 دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرے۔ عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے، اب یہ نہ سمجھے گا حضرت بولے تو عقیقہ کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، اور اس کے لیے وقت متعین بھی نہیں ہے کہ ابھی کر لو۔ لہذا تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب 7 دن ہو جائے تو عقیقہ کرو، اور عقیقہ کرنے کے بعد جو ہے اس کی دینی تربیت کرو۔ اب اس میں بیچ میں ایک بات ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا معلوم نہیں، لیکن اکثر ماحول میں دیکھا گیا کہ لوگ 7 دن پہ عقیقہ نہیں کرتے لیکن 6 دن میں چھٹی مناتے، اور غیر اسلامی طریقے سے کچھ بڈھے جو بزرگ عورتیں ہوتی ہیں وہ بیٹھ جاتی، کاجل بناتی اور کیا کیا کرتی اور کیسے کیسے گیت پڑھتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اس میں اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور یہ اسلام کا حصہ بھی نہیں۔ چنانچہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی جو ہے دینی پرورش کی جائے، اور اس کو جو ہے عقیقہ کرنے کے بعد پھر آگے جب ہماری باری آتی ہے، جب بچہ تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھتا ہے، اور بولنا سیکھنے سے پہلے ایک عمل اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ دودھ پینے کا عمل، رضاعت کا عمل۔ چنانچہ ہمارے بچوں کی پرورش کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں اپنے تھنوں کا دودھ اپنے بچوں کو پلائے۔ یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے تھنوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ کیوں؟ جو ماں کا دودھ بچے کے منہ میں اترتا جائے گا، اس کے جسم میں اترتا جائے گا، ویسے جو ہے اللہ کے دین کی الفت اور ماں باپ کی محبت اس بچے کے دل میں جو ہے گھر کرتا جائے گا۔ چنانچہ ڈبے والا دودھ پلاتے ہیں اور پاؤڈر پلاتے ہیں اور کیا کیا، وہ تمام چیزیں جو ہے ٹھیک ہے پلائیے، مجبوری کے عالم میں ہم پلا دیتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ ماں جو ہے اپنے تھنوں کا، اپنے پستان کا دودھ جو ہے پلائے۔ اس میں زیادہ طاقت ہے اور اس میں جو ہے قدرتی غذا ہے۔ چنانچہ اب جو ہے ایک چیز ہے میں چھوڑ دیا بیچ میں، وہ عقیقہ کے بعد نام بھی رکھنا ہوتا ہے۔ تو نام کیسا رکھے؟ لوگ پوچھنے آتے ہیں حضرت نام رکھنا بچے کا، تو اب حضرت کے پاس آئے تو حضرت دین اسلام میں جو پڑھا وہی بتاتے ہیں۔ بلال نام رکھ لو، عبداللہ نام رکھ لو، عبد الرحمن نام رکھ لو، بہت لمبا ہو جائے گا، یونیک نام بتائیے۔ اب یونیک نام کہاں سے لائے گا بھائی حضرت یونیک نام کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو قرآن و حدیث سے باہر جا نہیں سکتے۔ تو بولا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے بہتر نام ہو ہی نہیں سکتا، سب سے بہترین نام عبداللہ ہے۔ اور کسی سے اگر کہا محمد نام رکھ دو تو کہنا بے حرمتی ہو جائے گی، ہمارے حضور کا نام تھا۔ تو عبداللہ بھی نہیں رکھتے، محمد بھی نہیں رکھتے، کیا رکھو گے؟ چنٹو پنٹو۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے جب تک نام نہیں رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے جو اصل نام ہوتا ہے وہ چھپا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو بلاتے چنٹو پنٹو رنکو اور کیا کیا نام دیتے ہیں۔ یہ نام سے پکارنا درست نہیں ہے۔ آپ اسلامی نام رکھیں، اور اسلام کے اندر بہت سارے نام ہیں، جو پسند آ جائے اس کو رکھیں۔ بہت سارے لوگ اس انداز میں بات کرتے ہیں کہ ان کو انگلش ٹائپ کا نام چاہیے۔ تو انگلش ٹائپ کا نام لے کے کیا کرو گے بھائی؟ تم تو ہو مسلمان، کیا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں شرم آتی ہے؟ حق تو یہ تھا کہ مسلمان فخر سے بولتا کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام محمد ہے۔ تو انگریزی ٹائپ کا نام کسی کتاب میں دیکھ کے آتے اور پوچھتے حضرت سے، تو حضرت سے جب پوچھنے آتے، اب حضرت کو انگریزی نام کا میننگ معلوم نہیں رہتا۔ اللہ کے فضل سے میں تھوڑا بہت پڑھا ہوں انگریزی، ڈکشنری نکالتا ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے اس نام کا میننگ یہ ہے۔ تو بہرکیف ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا نام جو ہے اسلامی نام رکھیں،
اور جو ہے اس کے بعد بچوں کی پرورش میں ہم جب بچے کی جو غذا کا انتظام کرتے ہیں تو مائیں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے تھنوں کا دودھ پلائیں، ڈبہ کے دودھ سے گریز کریں، اور کسی کو اگر کوئی تکلیف ہے، مجبوری ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ڈبے کا بھی دودھ پلا سکتے ہیں۔ چنانچہ اور آخری جو چیز ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری اولادیں جب بولنا سیکھتی ہیں، جب دودھ پینے کا عمر نکل جاتا ہے تو بچے جو ہے تتلانے لگتے ہیں، تو اس کو جو ہے سب سے پہلے اللہ کا لفظ یاد کرائیں، بولو اللہ، بولو اللہ، تو بچہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ بول تو نہیں پاتا لیکن سن کر اس چیز کو اپنے دماغ میں جذب کر لیتا ہے، اس کا دماغ صاف رہتا ہے۔ تو دماغ چونکہ صاف رہنے کی وجہ سے کچھ بھی بولو بہت جلدی اس کے دماغ میں کیچ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے والد والدہ بولو امی، بولو ابو بلاتے ہیں، اور امی کو امی ہی کہنا چاہیے، ابو کو ابو ہی کہنا چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ کوشش یہ کرے کہ اللہ کے نام سے آپ کا بچہ بولنا شروع کرے۔ اس میں اللہ کی جو ہے تاثیر اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظاہرہ ہے، اور جتنے بچوں نے لفظ اللہ سے نام لیا، شروع کیا بولنا، اتنے ہی بچوں کو دیکھا یہ گیا اکثر کہ یہ بچے کامیاب ہوتے ہیں، دینی میدان میں بھی اور دنیاوی میدان میں بھی۔ چنانچہ کچھ بچے ایسے بھی ہیں، کچھ گارجن ایسے بھی ہیں کہ بچوں کو جب وہ تتلانے لگتے ہیں تو کتا کو تتا بولتے ہیں، کتے کو تتے بولتے ہیں، تو لوگوں کے سامنے نمائش کراتے والدین، بولو بیٹا کتا بولو تو بولتا ہے تتا، انکل کو بول کے دکھاؤ تو بول کے دکھاتا۔ لیکن وہی بچہ جب آپ بار بار اس کو بولنے بولتے کتا بولو کتا بولو، آج وہ تتلا رہا ہے، اس لیے کتا نہیں نکل رہا، تتا نکل رہا ہے۔ جب اس کی زبان صاف ہو جائے گی، آپ نے بار بار اس کو کہا انکل کو کتا بولو، تو کل جا کے جب اس کی زبان صاف ہو جائے گی تو انکل کو صحیح میں وہ کتا ہی بولے گا، تب کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے گندے الفاظ اپنے بچوں کو نہ سکھائیں، اپنے بچوں کو جو ہے غلط چیزوں کا عادی نہ بنائیں، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تربیت میں رکھنے کی کوشش کریں۔ کل نکات جو ہے وہ 17 ہیں، آج میں نے 5 بیان کیے، وقت ہو چکا ہے، چنانچہ اللہ نے اگر موقع عنایت فرمایا اور ہم اور آپ اس دنیا میں باقی رہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس بیان کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات باہر بیٹھے ہیں اندر آ جائیں، کافی جگہ خالی ہے۔